یونیورسٹی محترم بھائی عطاء الرحمان صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الهمزة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. صدقت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح، صلى الله عليه وسلم. معززین، مکرمین، محترمین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج زندگی میں کچھ کہنے کی غرض سے پہلی بار توحید و سنت کے اس عظیم مرکز میں اور آپ جیسے غیور توحیدی بھائیوں سے گفتگو کا پہلی بار شرف حاصل ہو رہا ہے. میرے بڑے بھائی حضرت مولانا ضیاء اللہ مارت صاحب کے
حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور سعادت کے حصول کے لیے یہاں حاضری اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہا ہوں۔ دعا ہے رب العزت مجھ ادنا سے چھوٹے سے طالب العلم کو تلاوت کردہ آیات عظیمہ و جلیلہ کے متعلق چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ابھی کچھ دیر قبل حضرت باجوہ صاحب اور اسی طرح ہمارے بھائی ضیاء اللہ صاحب جو کچھ بھی فرما رہے تھے، حقیقت بات ہے، میں یوں کہوں گا گویا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم تجھے سمجھتے ہیں تو ایسا بن جا، میں اس طرح نہیں ہوں۔ یہ ان کی بڑی اعلیٰ ظرفی ہے۔ بڑوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ان کی شفقت ہے، نہ میں کوئی بڑا مولوی بڑا عالم، بلکہ ابھی تو کتابیں ہاتھ میں پکڑنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آیا ہے، عالم بننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اصل بیان ہو چکا ہے، اور صحیح بات ہے کہ بیان کی اب ضرورت بھی نہیں، صرف اپنی سعادت کے لیے تلاوت کردہ آیات کریمہ کے متعلق تھوڑا سا سبق اور تھوڑا سا وہ واعظ جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز نوجوان بھائیوں، آج کی پہلی ملاقات ہے، ناراض نہ ہونا، آج کی یہ ملاقات بڑی کڑوی ملاقات ہوگی۔ اگر میری اپنی کوئی بات ہو تو اس کو میرے منہ پہ نہیں دیوار پہ مار دیں، مگر اگر رب کے قرآن کی بات ہے تو پھر اشاعت التوحید و سنہ اور نوجوانان توحید و سنت کے شاہینوں کو یہ چاہیے کہ ہمیں اس کو سینے سے لگا کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ میں نے جو سورہ تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، یہ آخری پارے کی سورت ہے، اور میرے خیال سے اگر میں بھول نہیں رہا تو اس کی 9 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الہمزہ۔ بولے ذرا میرے ساتھ، کیا نام ہے؟ نہیں انج میں بھی کو نہیں جی گل کرنی۔ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں، قرآن سے محبت ہے نا؟ سب کو ہے، سب کو محبت؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں قرآن سے جن کو محبت ہے۔ جو باہر حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ تو پھر میرے ساتھ بولنا ہے، تھوڑا سا انشاءاللہ مختصر سی بات کریں گے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ذرا اونچی آواز سے۔ یہ کون سی سورت ہے قرآن مجید کی؟ اونچی آواز سے، جو اونچی آواز سے بولے میری دعا ہے اللہ اس کو مکہ اور مدینہ دکھا دے۔ ٹھیک ہے، اونچی آواز سے بولیں۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ جنہیں شوق ہے کہ خواب میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی زیارت مبارکہ ہو جائے، ذرا اونچی آواز سے کون سی سورت ہے؟ توجہ قائم۔ سورۃ الہمزہ، اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے 3 گناہوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 3 گناہوں پہ ملنے والی سزا کا ذکر اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا کہ یہ 3 گناہ جن کو ابھی میں آپ کے سامنے گننے لگا ہوں، تشریف رکھیں، یہ 3 گناہ اگر میرے اندر ہیں تو بڑے افسوس کی بات۔ اگر آپ میں سے کسی بزرگ کے پاس ہیں تو ہاتھ باندھ کے معذرت۔ اگر کسی نوجوان میں یہ 3 گناہ ہیں تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ لچھے دار تقریریں سننا تو بڑا مزہ آتا ہے، مگر ایسی باتیں جو قرآن ہماری بیماریاں اور ہماری روح کی بیماریوں کو جہاں چھیڑے نا، انہیں بھی سننا اور دل میں اتارنا یہ بھی بڑی بات ہے۔ 3 گناہوں کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ کتنے گناہوں کا؟ اونچی آواز سے۔ 3 گناہوں کا تذکرہ ہے۔ اب وہ تینوں گناہ میں گننے لگا ہوں، اگر وہ ہماری بیٹھک میں، ہماری مجلس میں
ہماری گپ شپ میں، ہماری ہوٹل پہ دعوت ہونے کی مجلس میں، پیزا کھانے کے لیے جائیں اس محفل میں، مری جا رہے ہوں تو گاڑی میں، یا مسجد میں آ رہے ہوں تو اس وقت، یا کسی کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوں تو اس وقت، کسی کے اندر بھی وہ 3 گناہ پائے جاتے ہیں تو آئیے سنیں قرآن کتنا سخت اسے ڈرا رہا ہے کہ ان تینوں گناہوں سے بچ جاؤ وگرنہ انجام بڑا برا ہوگا۔ آئیے، قرآن کا طالب علم ہوں، اشاعت التوحید و سنہ والوں کی یہی خصوصیت ہے کہ بڑے سے بڑا عالم ہو یا مجھ جیسا ادنا سا طالب علم، ہم اپنی سٹیجوں پہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں، رب کی آیات کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ ابھی حضرت باجوہ صاحب کی تقریر آپ نے سنی، قرآن سے معطر، قرآن سے مزین گفتگو تھی۔ کوئی قصے کہانیاں سنی آپ نے، کوئی گپ شپ سنی آپ نے؟ یہی اشاعت التوحید اور دوسرے سٹیجوں میں فرق ہے کہ وہ کہانیاں سنائیں گے، وہ قصے اور کہانیاں سنائیں گے، وہ خوابیں سنائیں گے، وہ صرف کرامات کو سنائیں گے، مگر اشاعت التوحید والوں کا یہ تر امتیاز ہے کہ وہ رب کا قرآن کھول کھول کے لوگوں کو سنایا کرتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ میری جانب، سورہ ہمزہ 3 گناہوں کا ذکر میرا رب کر رہا ہے، اور ان 3 گناہوں سے پہلے اللہ نے بڑا دردناک، خوفناک، بڑا ہی المناک لفظ استعمال کیا۔ گناہ بعد میں ذکر کیے اور اس کا انجام کی تھوڑی سی جھلک میرے رب نے پہلے لفظ میں بیان کر دی۔ شروع کریں قرآن، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ کی آواز آئے گی؟ ہم تو ویسے ہی پیر بخاری کے مرید ہیں، شاہ جی کا مزاج ہے کہ سبحان اللہ آتی رہے تو زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ توجہ قائم، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ میرے رب کا کلام قرآن مجید 30واں پارہ سورۃ الہمزہ، اللہ فرماتے ہیں 3 گناہ جس بندے میں ہوں، میں خالق کائنات، میں رب ذوالجلال، میں خالق ارض و سما، میں ساری کائنات کو روزی دینے والا، میں رحمان و رحیم رب، میں غفور و رحیم رب اعلان کر رہا ہوں۔ یہ 3 گناہ جس بندے میں بھی آ جائیں، اس بندے کے بارے اللہ اعلان فرماتے ہیں ویلن ویلن ویلن، وہ بندہ برباد ہو گیا۔ یہ لفظ ذرا سکھ ہے، اونچی آواز سے، کیا برباد ہو گیا؟ کسی کو ماں کہہ دے برباد ہو جا، کتنا بڑا خطرناک وہ موقع ہے۔ باپ کسی کو کہہ دے کہ تو برباد ہو جائے، استاد شاگرد کو کہہ دے کہ تو برباد ہو جائے، پیر کسی مرید کو کہہ دے کہ تو برباد ہو جائے۔ کولو تارڑ کے نوجوانوں، میرا رب کہہ رہا ہے یہ 3 گناہ کرنے والوں کو بتا دو تمہاری دنیا بھی تمہاری آخرت بھی برباد ہو گئی ہے۔ یہ بڑا خطرناک لفظ ہے، ابھی وہ گناہ بعد میں آنے ہیں، اللہ ڈرا پہلے رہے ہیں۔ ویلن، توجہ، وہ گناہ میرے اندر ہے تو میں بڑا ظالم ہوں، اگر آپ کے اندر ہے تو آپ بہت بڑے معذرت کے ساتھ ظالم ہیں، کیونکہ یہ گناہ پہ اللہ نے کتنی سخت وعید کی ہے۔ ذرا جاگ کے بیٹھیے گا میرے نوجوانوں، جو بیٹھکوں میں بیٹھ کے یہ گناہ کرتے ہو، جو دکانوں پہ بیٹھ کے یہ گناہ کرتے ہو، ناراض نہ ہونا، بڑی کڑوی باتیں ہیں لیکن میری نہیں رب کے قرآن کی ہیں۔ ویلن،
وہ بندہ برباد ہو جائے۔ اللہ فرماتی ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس وادی کا نام میں نے ویل رکھا ہے۔ یہ اتنی خطرناک وادی ہے، یہ اتنا ٹھکانہ خطرناک ہے جہنم کا، جس طرح جیل کے اندر کچھ کال کوٹھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، سارے قیدی پناہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں اس ٹھکانے میں کبھی نہ لے کے آنا، اللہ جیل میں تو لے جانا لیکن فلاں جیل سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ یہ جہنم کا وہ ٹھکانہ ہے، پوری جہنم ہاتھ باندھ کے پناہ مانگتی ہے، مولا یہ ٹھکانہ بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا خطرناک ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ ٹھکانہ دینا ہے کس کو؟ جس میں یہ 3 گناہ ہوں۔ پہلا گناہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، بتاؤں کروں مانا؟ ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے اور پھر اپنے گریبانوں کو جھانک کے دیکھنا، بڑے حاجی بنے ہوئے ہیں اور یہ گناہ حاجیوں میں بھی موجود ہے، ناراض نہیں ہونا، یہ بڑے قاری بنے ہوئے ہیں، یہ گناہ قاریوں میں بھی موجود ہے، بڑا علامہ فہامہ بنا ہوا ہے، یہ گناہ اس میں بھی موجود ہے، بڑا تاجر ہے، یہ گناہ اس میں بھی ہے، چلے لگانے والا ہے، یہ گناہ اس میں بھی ہے، ناراض نہ ہونا، میں اپنے سے بات کر رہا ہوں، اور جناب والا ہر سال حج پہ جاتا ہے، یہ گناہ اس میں بھی ہے، عمرے کرتا ہے، یہ گناہ اس میں بھی ہے، رمضان میں روزے افطار کرواتا ہے، یہ گناہ اس میں بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، اللہ وہ کون سا خطرناک گناہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں برباد ہو جائے وہ بندہ جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے۔ جو کیا کرتا ہے؟ اونچی آواز سے کیا کرتا ہے؟ کیوں نہیں بولتے اونچی آواز سے؟ غیبت کرنے والا انسان، تجھے غیبت کرتے ہوئے لذت بڑی آتی ہے، فلاں کا مذاق اڑایا، فلاں کے بارے میں بات کی، فلاں کی بیٹی کی عزت پہ حملہ کیا، فلاں کی بہن کی عزت پہ حملہ کیا، فلاں کو اپنی زبان پہ موضوع بحث بنایا، تیری شادی کا موقع ہے، تیری بیٹھکوں میں غیبتیں ہو رہی ہیں، رات کو تیری بیٹھک میں ڈیرا لگا ہوا ہے، سگریٹیں پی جا رہی ہیں، حقہ چل رہا ہے، جی ہاں سیاسی خبریں چل رہی ہیں، کبھی ایک کی غیبت کبھی دوسرے کی غیبت۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، اے غیبت کرنے والے تو اسے ہنر سمجھ رہا ہے مگر رب کہتا ہے تو برباد ہو جائے۔ یہ غیبت اتنا برا گناہ ہے، سارے ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرو توبہ کرتے ہو اس گناہ سے، کہو انشاءاللہ۔ یہ پہلا گناہ ہے غیبت کرنا۔ آئیے ذرا تھوڑی سی بات کھولتا ہوں، مولانا ضیاء اللہ صاحب سے معذرت، دیگر علماء بیٹھے ہیں۔ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، کل مضاف ہے، ہمزہ مضاف الیہ ہے، یہ علماء کی بات ہے، آپ کو بھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اضافت کبھی کبھی استغراق کے لیے ہوتی ہے، ساری باتوں کو وہ اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ اب کرتے ہیں معنی، لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، غیبت کرنے والا کوئی عالم ہو یہی سزا، کوئی قاری کرے تو یہی سزا، کوئی حافظ کرے تو یہی سزا، حاجی کرے تو یہی سزا، جاہل کرے تو یہی سزا، رنگ کا کالا کرے تو یہی سزا، کوئی گورا ہے تو یہی سزا، اونچے نسب حسب والا ہے یہی گناہ یہی سزا، جی ہاں بڑے خاندان والا ہے یہی گناہ یہی سزا، جی ہاں عربی کرے تو یہی سزا، جی ہاں عجم کرنے والا کرے تو یہی سزا، دیہات کا بسنے والا ہو شہر کا بسنے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اے غیبت کرنے والے یہ اتنا برا گناہ ہے، اتنا برا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ، غیبت کرنے والے تو کبھی کامیاب نہیں، تو برباد ہوگا۔ یہ پہلا گناہ ہے غیبت کرنا۔ عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں غیبت، اللہ کی پناہ، توجہ میری جانب، عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں غیبت ہو رہی ہے، یہ باتیں نہ کریں، معذرت میں آپ کا مہمان ہوں تو آپ استقبال اس طرح نہ کریں، توجہ میری جانب، وہ بعد میں ٹرانسلیشن ہوگی، درمیان میں ٹرانسلیشن نہ ہو، پھر یہ تقریر کی تار نہ توڑے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا جی توجہ قائم، ایسے پھر مزہ بھی نہیں آئے گا بات کا، تو یہ مناسب نہیں ہے ذرا۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کا قرآن دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے
اتحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم، تم تو سمجھتے ہو کہ غیبت کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا، غیبت کرنے سے کوئی آسمان نیچے نہیں گرا، لیکن اللہ فرماتی ہیں تم جسے بڑا معمولی گناہ سمجھتے ہو یہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے ذرا غیبت کے گناہ کا تمہیں عذاب اور اس کی سزا بتا دوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جب معراج پہ تشریف لے گئے، میرے پیغمبر معراج کے سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے ایک قوم دیکھی، وہ قوم کیسی ہے؟ لوہے اور تانبے کے بڑے بڑے ان کے ناخن ہیں۔ کون سے ناخن ہیں؟ اونچی آواز سے، تانبے کے ناخن، لوہے کے ناخن ہیں، بڑے لمبے لمبے ناخن لوہے اور تانبے کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ قوم بیٹھ کے اپنے ہی چہروں کو ان ناخنوں کے ساتھ نوچ رہی ہے، چھیل رہی ہے، اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی جرت کرے گا اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو زخمی کرے، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو لہو لہان کرے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں دیکھا ایک قوم بیٹھی ہے، لوہے کے بڑے بڑے ان کے ناخن ہیں، اپنے چہروں کو وہ زخمی کر رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل بتا یہ کون سی قوم بیٹھ کے اپنے ہی چہروں کو زخمی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی قوم کے وہ بدبخت لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے ہیں، یہ ان کا انجام دکھایا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ انجام ہوگا۔ غیبت کرنے والوں، آج تو بڑا ہنر سمجھا جاتا ہے، بلاؤ فلانے نو، اور گپ بڑی سونی لاندا ہے، اور فلانے دا تذکرہ بڑا سونا کردا ہے، ہائے ہائے ہائے، بڑی محفل گرم ہوتی ہے، جی فلاں نے یوں کیا، ذرا سنو قرآن کہتا ہے لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، یہ غیبت کرنے والا برباد ہو گیا۔ کیسے برباد؟ مولا سمجھ نہیں آ رہی کیسے برباد ہو گیا غیبت کرنے والا؟ اللہ کا قرآن نے کہہ دیا ویلن، میرے پیغمبر کی زبان نے فرما دیا غیبت کرنے والا جس کی غیبت کر رہا ہے اس کی نیکیاں نکل نکل کے دوسرے کے نام عمل میں جا رہی ہیں۔ تیری نماز دوسرے کے کھاتے میں، تیرا روزہ اس کا ثواب دوسرے کے نام عمل میں، تیرے حج کا ثواب دوسرے کے نام عمل میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، اے غیبت کرنے والے، پتہ ہے تجھے غیبت کتنا بڑا گناہ ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ایک آدمی نے کسی سے زنا کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کو منظور ہوا تو اللہ اس کی معافی دے سکتے ہیں، مگر تو جس کی غیبت کر رہا ہے جب تک اس نے تجھے معاف نہیں کرنا تیرے رب نے بھی تجھے معاف نہیں کرنا۔ اللہ کی پناہ۔ بتاؤ مجھے کون بچا ہوا ہے اس گناہ سے؟ کون بچا ہوا ہے اس گناہ سے؟ خدا را اگر کوئی غیبت کرنے لگے کہو یار تیری بڑی مہربانی، نمازاں سا پڑھیاں نے ثواب اس کو کیوں دیں، تہجد ہم نے پڑھے ہیں ثواب اس کو کیوں دیں؟ یہ پہلا گناہ ہے۔ اونچی آواز سے بولو کون سا گناہ ہے؟ غیبت۔ بس تھوڑی دیر پھر بات ختم کرتے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے لومازا، معذرت، وہ سس جس اے گناہ میں، وہ بہو جس میں یہ گناہ ہے، وہ بھائی جس میں یہ گناہ ہے، وہ سسر جس میں یہ گناہ ہے جو میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں، وہ بڑا بھائی، وہ چھوٹا بھائی، وہ خاندان کے لوگ جن کو یہ گندی عادت ہے یہ والے گناہ کی جو ابھی میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ لومازا اللہ کے قرآن کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتی ہیں وہ بندہ بھی برباد ہو جائے جسے لوگوں کو تانے مارنے کی بڑی عادت ہے۔ کیا مارنے؟ تانے، گالی دینا، تانے دینا۔ تواڈا تے دادا بھی یہ ہو جیا، تمہارا تو نانا بھی ایسے تھا،
تمہارا تو پیشہ ہی ایسا ہے، تمہارا تو خاندان ہی ایسا ہے، تیری ناک بڑی ہے، تیرے کان چھوٹے ہیں، تیرا قد چھوٹا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ تو چھت کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اے زبان سے تانے دینے والے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ویل ویل، تیری زبان حرکت کرنے سے دوسرے کا دل ٹوٹ رہا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح، قرآن کہتا ہے تو برباد ہو گیا۔ یہ تانے دینا، میں کسی سے نہیں پوچھتا، مجھے بتاؤ، اپنے ضمیر سے پوچھو، اگر کسی کے اندر یہ گناہ موجود ہے نا تو پھر دیکھنا تہاڑی مسیتی تے جی لڑائیاں ہی بڑیاں ہوندیاں نے۔ دیکھیں جی ساڑی مسیتی دا نظام، تمہاری مسجد میں تہاڑی مسجد کاری کو نہیں ٹکدا، فلانے مولوی نے دیکھو یہ وہ باتیں بڑی کرنی آتی ہیں۔ آئیے میرے پیغمبر سے کسی نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر من نجات، بس کر دیں، آپ کی توجہ ہے، بس کر دیں، بات جاری رہے، توجہ کیجئے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر من نجات، کوئی ایسا عمل بتا دیں اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دیں، اللہ رب العزت مجھے جہنم سے بچا لے، دنیا کی مصیبتوں سے میں بچ جاؤں، دنیا کے غموں سے میں بچ جاؤں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 3 کام کرنا تیرا کام ہے، اللہ تجھے جہنم سے کیا دنیا میں ساری پریشانیوں سے نجات دے دیں گے۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ کتنے کام کرنے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں املک علیک لسانک، یہ جو تیرے 30 دانتوں کے درمیان گوشت کا ٹکڑا ہے جسے تو زبان کہتا ہے، زبان پہ کنٹرول کرنا تیرا کام ہے، تجھے نجات دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ زبان جب بھی بولے تو کیا، اونچی آواز سے کیا بولنا ہے؟ بولنا ہے تو سچ بولے، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی چغلی نہ کرنا، اس زبان سے کسی کو گالی نہ دینا، غیبت سے حفاظت کر لے، جھوٹی قسموں سے حفاظت کر لے۔ مال 2 نمبر ہے اور تو قسمیں اٹھا کے گاہ کو مطمئن کر کے 1 نمبر بنا کے بیچ رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، رشوت کی باتیں کر رہا ہے، رشوت کا گواہ بن رہا ہے، جھوٹی گواہیاں اس زبان سے دے رہا ہے۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر کے رکھنا، اللہ تجھے جہنم سے اور دنیا کی پریشانیوں سے نجات دیں گے۔ اللہ اللہ، زبان پہ کنٹرول، یہ زبان اللہ نے دی ہے تو اس سے تعریف کس کی کرنی ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، تعریف کس کی کرنی ہے؟ یہ زبان اللہ نے دی ہے تو زبان سے پھر کہنا ہے میرا حاجت روا صرف کون؟ نہیں، یہ پیچھے والے جتنے بیٹھے ہیں نا ان کی آواز یہاں تک آنی چاہیے، بچوں کی آواز ذرا کم ہو، ذرا میرے ساتھ رب کی توحید، حاجت روا اکیلا، مشکل کشا اکیلا۔ جو میرے ساتھ اللہ کا نام لے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ آنے والے رمضان میں اس کو عمرہ نصیب کر دیں، حج نصیب کر دیں، آج ہی رات کو خواب میں سوئیں اور اللہ کا دیدار ہو جائے۔ ذرا اونچی آواز سے میرے ساتھ بولنا ہے، حاجت روا صرف کون، مشکل کشا صرف کون، لجپال صرف کون، حاضر و ناظر صرف کون، داتا کوئی نہیں داتا صرف کون، مشکلیں حل کرنے والا اکیلا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اکیلا، سارے نبی اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میری اور آپ کی دعاؤں کو سن کے قبول کرنے والا صرف کون ہے؟ نظر و نیاز کے لائق صرف کون؟ جب یہ باتیں زبان سے ہوں گی، زبان کنٹرول میں رہے گی، کوئی شرکیہ بات زبان سے نہ نکلے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ زبان سے نہ نکلے، اللہ تجھے نجات دے دیں گے۔ یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، کبھی مسجد میں آ، ٹوٹیوں سے وضو کر، یا اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے رات کے وقت مصلی بچھا لے، آنکھیں بند کر لے، اپنی ویڈیو چلانا شروع کر، اپنی سی ڈی کو چلانا شروع کر۔ اے میرے امتی، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں اے میرے امتی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا شروع کر دے، اللہ تجھے ہر پریشانی سے نجات دے دیں گے۔ آپ میں سے جو بھی اس کام پہ ہے نا
کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ اللہ جوانی گزر گئی، میں نے تجھے ناراض کر دیا، اللہ میں نے فلاں موقع پہ گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا۔ یاد رکھنا نوجوانوں، ایک جملہ میری زبان پہ آنے لگا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں بندے کی صحت خراب ہو جاتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں علم بھول جاتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں بندے کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پہلے بڑا رزق زیادہ سی، گاہک بڑے آندے سن، سچ ہن گاہک نہیں آندے، بڑا مسئلہ ہے۔ سوچ سوچ کوئی تیرا گناہ تو نہیں ہو رہا، کہیں تیری بد نظری تو نہیں ہو رہی، غیر محرم کو دیکھتا تو نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ بھابی سے پردہ ہوتا ہے، جڑے لوگ بھابیاں کو پردہ نہیں کر دے، دیور جیٹ سے پردہ کرنا ہے عورت نے، وہ لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ بھائی جو بھابی سے پردہ نہیں کر رہا، کزنوں سے پردہ نہیں کر رہا، پھوپھی زاد ماموں زاد خالہ زاد سے پردہ ہے، یہ جی میری بہن بنی ہوئی ہے، یہ جی میری ماں بنی ہوئی ہے، یہ میری خالہ بجا ہے، اور بھائی میرے تیرے دل سے زیادہ پیارا دل اماں عائشہ صدیقہ کا تھا، سیدہ فاطمہ کا تھا رضی اللہ عنہن اجمعین۔ فرمایا اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، خیال کرنا گناہوں سے بچنا ہوگا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، خیال کر۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، استاد جی میں نے بڑی کوشش کی ہے، ویزا نہیں لگ رہا، یورپ جانا ہے، کسی ملک جانا ہے، ویزا نہیں لگ رہا، ایجنٹ فراڈ کر رہے ہیں، پیسے جمع کروائے ہیں، ضائع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، خیال کر کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، کہیں رب کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا تیرا کام ہے، بغیر تانا دیے معاف کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ اللہ۔ مولانا ضیاء اللہ صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ شدائی ہیں، میں کہتا ہوں یہ تو محب قرآن ہیں، یہ تو عاشق قرآن ہیں، کول و تارڑ والے۔ ایک آیت میرے سامنے آ گئی ہے، ذرا وہ بھی سناتا چلوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں واعف عنا، جب بھی کوئی گناہگار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے واعف عنا واعف عنا، میری بڑی محبوب تفسیر ہے روح المعانی، عربی میں تفسیر ہے علامہ آلوسی کی، بڑا اونچا مفسر گزرا ہے، بڑی میری پسندیدہ تفسیر ہے، آتی شاتی اتنی کوئی نہیں، میں کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کوئی نہ کوئی گل مل ہی جاتی ہے۔ واعف عنا روح المعانی والا معنی کرتا ہے، مزہ ہی آ گیا، معنی کروں گا مولانا علماء سمجھ جائیں گے، آپ کے لیے میں ترجمہ کر دوں گا۔ امحو آثار ذنوبنا، کیا لفظ ہیں، امحو آثار ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کے نشانوں کو بھی مٹا دے۔ اے سبحان اللہ، تو انہوں کک سمجھ کوئی نہیں آئی، ناراض نہ ہونا، یہ ویسے آپ نے سبحان اللہ کر دی ہے، ابھی جو میں معنی کرنے لگا ہوں نا، ترجمہ کھول کے ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں، پھر آپ جو سبحان اللہ کہیں گے وہ دل سے ہوگی۔ امحو آثار ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کے نشانوں کو بھی مٹا دے۔ کسی پہ پرچہ ہو جائے، مولانا شعیب اللہ صاحب، کسی پہ پرچہ ہو جائے، FIR کٹ گئی، کمپیوٹر میں نام آ گیا، توجہ کریں، آپ چلے گئے کسی برانچ میں، پتہ نہیں CTD کون کون سی برانچیں ہوتی ہیں، وہاں جا کے آپ نے اپنا نام ٹھیک کروا دیا، اپنا سٹیٹس چینج کروا لیا، پہلے آپ مجرم تھے، اب آپ کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ مجرم نہیں ہے، یہ ملزم نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ آپ کا نام ٹھیک ہو بھی جائے، کمپیوٹر سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا ہے؟ بولو اونچی آواز سے، ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا ہے؟ نہیں، معافی ہو گئی، جج نے لکھ دیا کہ آپ بری ہیں، فیصلہ ہو گیا، آپ نے تھانے میں کاغذ دکھائے، آپ کا سٹیٹس چینج ہو گیا، لیکن کمپیوٹر سے نام نہیں ختم ہوگا۔ ہائے میرے رب تو کتنا مہربان ہے۔ امحو آثار ذنوبنا، اللہ فرماتے ہیں تیرے کمپیوٹر میں کوئی مجرم آ جائے، اس کا نام کبھی ختم نہیں ہوتا، ڈیٹا اس کا باقی رہتا ہے، سٹیٹس صرف ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں اللہ اتنا مہربان ہوں، جب تو سچے دل سے گناہوں سے معافی مانگے، میں تیرے نام سے گناہ ختم کر کے نیکیاں لکھ دیا کرتا ہوں۔ یہ ہے واعف عنا، امحو آثار ذنوبنا۔
اللہ کہتا ہے میں تیرے آثار نشان ہی مٹا کے رکھ دیتا ہوں، وہ گناہ ہی ختم کر دیتا ہوں جہاں برائیاں لکھی جاتی تھیں۔ پہلے تو زانی تھا، پہلے تو شرابی تھا، پہلے تو غلط کام کیا کرتا تھا، جس وقت تو گناہ کرتا تھا اب رب کی توفیق سے تو اس وقت میں تہجد گزار بن جاتا ہے۔ پہلے اسی ٹائم پہ گناہ کرتا ہے، لیکن رب کی رحمت سے اس وقت تو قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زبان پہ کنٹرول۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ سنو، اللہ کے پیغمبر فرماتے رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو۔ ہر چیز میں اصل ہونی چاہیے، لیکن رونا ایسی چیز ہے کہ اگر نقل بھی بنا کے لاؤ اللہ اصل بنا کے قبول فرما لیتے ہیں۔ تو تیسری نمبر پہ کون سا کام ہے؟ تیسرے نمبر پہ جس سے نجات ملتی ہے، میرے آقا فرماتی ہیں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اے میرے امتی، نماز کے وقت مسجد میں، کاروبار کے وقت اپنی دکان پہ، اور تیسرے نمبر پہ جب ان دو جگہوں سے فراغت ہو جائے تو پھر فارغ وقت اپنے گھر میں گزار۔ فارغ وقت کہاں گزار؟ آج کیا ہو رہا ہے سینموں میں؟ سینمے نہیں ہے تو جناب گلی کے کنارے پہ نوجوان بیٹھے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، ساری رات گپیں، اور فجر کا وقت آیا تو سو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا نجات ملنی ہے؟ کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں گھر میں پھر رحمتیں آئیں گی؟ سنو، تو میرے پیغمبر نے فرمایا زبان پہ کنٹرول۔ تو 3 گناہ بیان ہوئے سورۃ الہمزہ میں۔ پہلا گناہ غیبت کرنا، دوسرا گناہ تانے دینا، چغلی کرنا، اور تیسرے نمبر پہ میرے اللہ نے گناہ بیان کیا، فرمایا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا۔ تیسرا گناہ بڑا خطرناک ہے، فرمایا جس نے اپنے دل میں یہ شوق پیدا کر لیا کہ میرے پاس مال بڑا زیادہ ہونا چاہیے، میری دولت بڑی زیادہ ہونی چاہیے، میرے بینک بیلنس میں 1 لاکھ ہر مہینے میں زیادہ ہونا چاہیے، ہر وقت مال 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 کی محبت میں لگا ہوا ہے، سارا دل مال کمانے میں، رات کو یہ لاش پڑی ہے چارپائی کے اوپر، کوئی نماز کی فکر کوئی نہیں۔ ماں باپ ترستے ہیں بیٹا ہماری بات سنے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، یہ وقت اپنے یاروں میں گزار کے گھر آ گیا، بوڑھی ماں انتظار میں ہے بیٹا دوائی لے کے آئے، باپ انتظار میں ہے کہ بیٹا مجھے ہسپتال لے جائے، اور بیٹا صاحب رات کو سو رہے ہیں، نماز کی فکر کوئی نہیں، فجر قضا ہو گئی فکر کوئی نہیں، تہجد کی قضا ہو گئی فکر ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جس بندے میں مال کی محبت آ جائے ایسے بندے کو بتا دو یہ مال کی محبت اتنی خطرناک چیز ہے کہ ویل، بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام کی حلال کی پرواہ نہ کرے، حرام کے پیسے آ رہے ہیں، حلال کے پیسے آ رہے ہیں، ویل، وہ بندہ برباد ہو گیا جس کے دل میں مال کی محبت آ گئی۔ مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جملہ مولانا شعیب اللہ صاحب آپ کی توجہ سے ایک جملہ یاد آ گیا ہے، بولوں؟ سبحان اللہ کریں گے انشاءاللہ؟ کہیں گے انشاءاللہ؟ یہ جو دولت ہے نا، دولت، یہ جو مال ہے، یہ ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہوتا ہے۔ انجی گل، ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ اور کولو تارڑ کے نوجوانوں، یہی دولت اور مال جب دل سے نکل جائے تو بندہ ولی اللہ بن جاتا ہے، بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ مجھے یہ چیز نظر آئی سید عنایت اللہ شاہ بخاری میں، مجھے یہ چیز نظر آئی مولانا غلام اللہ خان میں، مجھے یہ چیز نظر آئی قاضی نور محمد صاحب میں، مجھے یہ چیز نظر آئی قاضی شمس الدین میں، مجھے یہ چیز نظر آئی پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری میں، کہ دنیا کی محبت کوئی نہیں، دنیا کی نفرت ان کے پاس بیٹھ کے آتی ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جاؤ ذرا قبرستان میں، کولو تارڑ کے قبرستان میں کئی نوجوان ایسے قبروں والے ملیں گے جنہوں نے کل تو نمازاں شروع کرنیاں سن، جڑے کہندے سن دھی دا ویاہ کر کے پھر داڑھی رکھاں گے، جو کہا کرتے تھے بے جی دھی دا ویاہ کر لیے پھر حج تے جاواں گے،
جو کہتے تھے بس انشاءاللہ جی پکی رمضان تو نماز شروع کر دینی ہے، مگر موت نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ پڑے ہیں قبر میں جن کو حسن پہ بڑا ناز تھا، جن کو دولت پہ بڑا ناز تھا۔ یہ موت ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے حسینوں کے حسن کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، بڑے بڑے جمیلوں کے جمال کو بگاڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ موت ایسی چیز ہے جو رب کو نہیں مانتے، موت کا وہ بھی انکار کوئی نہیں کرتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت کی اور آخرت کی فکر کی تیاری نصیب فرما دے، کہو آمین۔ آئیے کتنے گناہ میں نے ذکر کیے ہیں؟ 3۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں نے آپ سے سننا ہے یہ کہ آج کا یہ سبق یاد ہو۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ اتنا شور بچوں، تھوڑا آہستہ۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ غیبت۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ تانا دینا۔ اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ مال کی محبت۔ آئیے ذرا سزا سنیں، قرآن سزا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا کلا ہرگز خبردار، کلا حرف ردا ہے، اللہ جھنجھوڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ بندہ جو غیبت کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے، مال کی محبت اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے بتا دو کہ اللہ نے تجھے حطمہ میں داخل کرنا ہے۔ کس میں داخل کرنا ہے؟ اونچی آواز سے۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ بس آخری باتیں ہیں۔ یہ کہاں جائے گا؟ حطمہ میں۔ بیٹھو نہ کر۔ یہ کہاں داخل ہوگا؟ حطمہ میں۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے اللہ یہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آ تجھے بتاؤں یہ حطمہ کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ جہنم میں وہ وادی ہے، نار اللہ، جس میں اللہ نے آگ جلانی ہے۔ کس کی آگ جلے گی؟ اللہ کی۔ کس کی آگ ہے یہ؟ اللہ کی۔ یہ اضافت برائے تشریف ہے۔ آئیے ذرا مثال سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے، میں مسجد میں آیا، یہ بچے یہاں پڑھنے والے مجھ سے ڈریں گے؟ نہیں، یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر جانتے بھی ہوں تو میرا روب نہیں ان پہ، میں مہمان ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک ڈنڈا مولانا ضیاء اللہ صاحب کے پاس ہو، یہاں کی جو حفظ کی کلاس ہے کوئی نہیں ڈرے گی۔ ایک ڈنڈا بھائی ذکاء اللہ صاحب کے ہاتھ میں ہو، شعیب اللہ صاحب کے ہاتھ میں ہو، یہاں کے استادوں کے ہاتھ میں ہو، ابھی استاد دروازے پہ ہوگا، بچے پڑھنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ یہ ڈنڈا استاذ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں نار اللہ، ایک آگ وہ ہے جو تم جلاتے ہو، یہ تمہاری آگ نہیں، یہ تو تمہارے رب کی آگ ہے۔ خود بندہ ڈر جائے، کس کی آگ ہے؟ اللہ کی آگ۔ الموقدہ، ہائے قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤ۔ الموقدہ، یہ جلانے والی آگ ہے، جلانے والی آگ ہے۔ اللہ یہ آگ کہاں اثر کرے گی؟ دنیا کی آگ پاؤں پہ لگی، پاؤں جل گیا، ہاتھ پہ لگی، ہاتھ جل گیا، اللہ کی پناہ چہرے پہ لگی، چہرہ مسخ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو میری آگ ہے وہ تیرے باقی جسم کو بعد میں جلائے گی، پہلے اس نے تیرے دل پہ حملہ کرنا ہے۔ کہاں حملہ کرنا ہے؟ غیبت کرنے والے تیرے دل پہ وہ جہنم کی آگ، تانا دینے والے وہ دل پہ تیرے آ کے اثر کرے گی، اور مال کی محبت رکھنے والے وہ اللہ کی آگ تیرے دل پہ آ کے اثر کرے گی۔ کہاں اثر کرنی ہے؟ دل پہ۔ میری ایک سوال کا جواب دے دیں کولو تارڑ کے نوجوانوں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن غیبت کرنے والا گناہ زبان نے کیا تو سزا بھی زبان کو ملنی چاہیے تھی، دل کا کیا قصور ہوا؟ تانا دینے والے نے زبان سے تانا دیا، دل کا کیا قصور کہ اسے آگ کیوں چھو رہی ہے؟ مال کی محبت، ہاتھوں نے مال جمع کیا، ہاتھ ٹوٹ جاتے، ہاتھوں کو آگ لگ جاتی، دل کا کیا قصور ہے کہ وہ دل پہ آ کے آگ حملہ کرے گی؟ کولو تارڑ کے نوجوان میری بات سننا اور کہنا طالب علم نے بات صحیح کی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں گناہ زبان نے کیا، سزا دل کو مل رہی ہے، اس لیے کہ تیری زبان جب غیبت کرتی تھی، تانا دیتی تھی، کسی کا دل ٹوٹتا تھا، اس لیے تیرے ہی دل کو سزا ملے گی۔ تو بھی جب تانے دیتا تھا پرواہ نہیں سی ہوندی، غریب کا دل ٹوٹ رہا ہے، ماں کا دل ٹوٹ رہا ہے، بیٹا اونچا بول رہا ہے، ماں کا دل ٹوٹ رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، فلاں کا دل ٹوٹ رہا ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، فلاں کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ یہ مال کی محبت دل میں تھی، آگ بھی تیرے دل پہ آ کے حملہ کرے گی۔ یہ لوگوں کے دلوں کو نہ توڑا کرو، لوگوں کے دل۔ MNA صاحب کی تو دعوت بڑے شوق سے، غریب کے بیٹے کا ولیمہ ہے تو جانا ہی کوئی نہیں، دعوت ہی قبول کوئی نہیں کرنی، نہ یہ اس کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ فرمایا غیبت کرنے والے، تانا دینے والے، مال کی محبت کو رکھنے والے، تو بھی لوگوں کے دل توڑتا تھا باتیں کر کے، آج بھی آگ تیرے دل کو کھائے گی۔ اللہ یہ آگ ہوگی کیا؟ بس آخری آیت، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ کروں ترجمہ؟ سمجھو گے بات؟ توجہ کیجئے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ، آپ میں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے استاد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب کی زیارت کی ہوگی۔ کہاں وہ، اللہ کی قسم ہماری نسبت ہی کوئی نہیں ان بزرگوں سے، اللہ کی قسم ان کو دیکھ کے ان کا جسمی علم کا نظر آیا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، وہ قرآن سمجھاتے تھے، مزہ ہی آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں بھی استاد جی کا ایک دن کا شاگرد ہوں، ایک دن میں نے قلعہ دیدار سنگھ میں استادوں سے سبق پڑھا تھا تاکہ میں بھی ان کا شاگرد بنوں، قیامت کے دن مجھے بھی اللہ ان کے شاگردوں میں کھڑا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، وہ جہنم کی آگ اللہ نے جس میں غیبت کرنے والے کو داخل کرنا ہے، تانے دینے والے کو داخل کرنا ہے، دنیا جمع کرنے والے کو داخل کرنا ہے، وہ آگ بند ہوگی۔ کیا ہوگی؟ نہیں نا گل سمجھ آئی، بات نہیں سمجھ آئی۔ آگ بند ہوگی۔ اللہ وہ آگ کیسی؟ فرمایا فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں آگ کے اللہ لمبے لمبے ستون بنا دیں گے، یہ جہنمی کو ان ستونوں سے جکڑ دیں گے، اور پھر جہنم کے منہ کو اللہ ڈھکن سے بند کر دیں گے۔ جب بندہ کہیں تکلیف پہنچے تو ایسے حرکت کرے تو تھوڑی سی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرمائیں گے فی عمد ممددہ، او غیبتیں کرنے والے، تو بھی کئیوں کے دل توڑتا تھا، وہ بیچارے تڑپتے تھے، اور تو کئیوں کو تانا دیتا تھا۔ بیوی تانا دیتی ہے خاوند کو، کیا کما کے لایا ہے؟ بیٹا تانا دیتا ہے باپ کو، تو نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ جی ہاں جی ہاں، اللہ کا قرآن کہتا ہے بڑے بڑے ستون جہنم کے ہوں گے، اس جہنمی کو ان ستونوں سے بند کر دیا جائے گا، اور اوپر سے اللہ ڈھکنا دے دیں گے۔ اب آؤ مجھے ایک بات بتاؤ، سالن جب پک رہا ہو تو آپ اس میں کوئی چیز ابالنی ہو تو اوپر سے ڈھکن دے دیتے ہیں تاکہ بھاپ باہر نہ نکلے، اندر ہی یہ چیز کیا ہو جائے؟ گل سڑ جائے، ہے نا ایسی بات؟ پریشر کوکر کے اندر بند کرتے ہو تاکہ کہیں سے دھواں باہر نہ نکلے، اور جناب وہ چیز اچھی طرح تیار ہو جائے۔ چلے ایک اور مثال، کسی کو بخار ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی بندہ کسی ٹینشن میں ہو، تو بندہ ٹھنڈا سانس لیتا ہے ایسے کر کے، تو باہر کی ٹھنڈ اندر جاتی ہے، اندر کی گرمی نکلتی ہے، تو کچھ سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہا علیہم مؤصدۃ، یہ جہنم کا چہرہ اللہ بند کر دیں گے، باہر کی ٹھنڈ اندر نہیں، اندر کی گرمی باہر نہیں، یہ اندر ہی گل سڑ کے رہ جائے گا۔ موت پھر بھی نہیں آنی، موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ اللہ کے قرآن نے سورۃ الہمزہ میں یہ 3 گناہ ذکر کیے، اور اللہ نے دعوت دی، اے توبہ، اے غیبت کرنے والے، تانا دینے والے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، اللہ سے یاری لگا لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی محبت دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون، کیا لفظ بولا اللہ نے؟ ایھا المؤمنون۔ اللہ بلا کن کو رہے ہیں؟ گناہ گاروں کو، اور کیا رہے ہیں؟ او زانی نہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہے او شرابی، او بہن کا حق کھانے والے،
ہاں جی یہاں بڑے بڑے لوگ پھنسیں گے، بیٹیاں نو جہیز دے کے بیٹی کو وراثت سے محروم۔ او بہن کا حق وراثت سے کھانے والے، چاہے چودھری ہے وہ بھی سن لے، خان ہے وہ بھی سن لے، مسجد کا نمازی ہے وہ بھی سن لے، جس نے کسی وارث کو دنیا میں وراثت سے محروم کر دیا، بیٹی آئی ابو جی مجھے وراثت میں حصہ دیں، بیٹی نام نہ لینا دھکے مار کے نکال دوں گا، بہن آئی بھائی کے دروازے پہ، بھائی جان مجھے میری وراثت سے میری جائیداد سے حصہ دے دیں، بھائی نے دروازہ بند کر دیا، دھمکی دے دی، آئندہ مطالبہ کیا تیرے ساتھ مرنا جینا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، یہ حقوق العباد ہیں، جس نے دنیا میں کسی وارث کو محروم کر دیا اس ظالم کو بتا دو اللہ تجھے جنت سے محروم کر دیں گے۔ مشکاۃ شریف کی پہلی جلد آخری حدیث ہے، من قطع میراث وارثہ۔ یہاں پہ اگر کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے نا جس نے کسی بھائی کا پلاٹ دبا لیا ہے، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، بیٹی کو حصہ نہیں دیا، جی ہاں وارث کو محروم کر دیا، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پہ قبضہ کر لیا وہ 7 زمینوں تک دھنستا ہوا نیچے چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں اس گناہ سے توبہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ بڑے بڑے علماء ہیں، تھوڑی سی جائیداد ہے زندگی میں تقسیم کر دی، زندگی میں تقسیم کیوں؟ انہیں قرآن کی آیت سامنے آتی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ تمہارے رب کا آرڈر ہے، اور سارے حصے بیان کر کے آگے اللہ نے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ نہ کہنا بیٹی کو حصہ دیتے ہوئے داماد کو مالک کیوں بناؤں، بھائی کہے میں بہنوئی کو مالک کیوں بناؤں، وصیۃ من اللہ۔ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہاں یوسی فعل، کہاں مفعول مطلق آیا، اللہ نے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ جتنے حصے میں نے قرآن میں بیان کیے ہیں یہ کسی کے اپنے نہیں ہیں، یہ تیرے رب کے مقرر شدہ ہیں، ان میں ڈنڈی نہیں مارنی، ان میں فرق نہیں لگانا، کیونکہ قرآن کہتا ہے انا نحن نرث الارض ومن علیہا، وارث وہ ہوتا ہے جو پیچھے رہ جائے، تو دنیا میں پیچھے کس نے رہنا ہے؟ کسی نے بھی نہیں، کون باقی رہے گا؟ اللہ۔ انا نحن نرث الارض، زمین کا وارث حقیقی کون ہے؟ تو بتاؤ بہنوں کو وراثت میں حصہ دو گے انشاءاللہ؟ آج مجھے ایک چندہ بھی کرنا ہے، کر لوں چندہ جی؟ ڈر گئے ہیں، پیسے مانگنے لگے، اللہ کی پناہ، نہیں نہیں ایک چندہ کرنا ہے۔ کوئی ایک نوجوان ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں زندگی میں اپنی بیٹے بیٹیوں کو وراثت تقسیم کر کے دوں گا انشاءاللہ، کو فائدہ تو ہوئے نا درس دا، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ وراثت تقسیم کروں گا۔ کوئی جزاکم اللہ، کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہے کہ میں اپنی بہنوں کو انشاءاللہ وراثت میں محروم نہیں کروں گا، پورا حصہ دوں گا، ہاتھ کھڑا کریں سچے دل سے۔ اور جس نے فرق لگایا ہے ہمیں نہیں پتا، وہ آج اپنے رب سے وعدہ کرے۔ اس مسجد میں پروگرام سن کے جا رہے ہو، کوئی تبدیلی تو آنی چاہیے نا، ارادہ کرو انشاءاللہ۔ پہلے اگر ارادہ تھا کوئی ڈنڈی مارنے کا، یار اب نہیں، پورا پورا حصہ ہر وارث کو دوں گا، ارادہ کرو کہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب کچھ نوجوان ایسے ہاتھ کھڑا کریں جو سچے دل سے وعدہ کریں کہ میں اپنے چہرے پہ انشاءاللہ داڑھی والی سنت سجاؤں گا۔ مجھے ایک بات کا جواب دے کولو تارڑ کے نوجوانوں، جب ہم پہ موت آنی ہے نا تو یہ تسبیح ساتھ جائے گی قبر میں؟ اونچی آواز سے بولو۔ تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہیں، تسبیح جیب میں ہوتی ہے، انگوٹھی ہاتھ میں پہننا سنت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، مسواک سنت ہے، کرتے ہیں نا سارے؟ جی اب جی کریں گے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ ایک بندہ ویسے نماز پڑھے، ایک بندہ مسواک کر کے پڑھے، مسواک والے کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جمعے کے دن تو ویسے بھی سنت ہے، کرو گے عمل اس پہ انشاءاللہ؟ اب سنو، قبر پہ جب جانا ہے نا، جب کفن پہنایا جائے گا، تسبیح نکال لی جائے گی، انگوٹھی اتار لی جائے گی، مسواک نکال لی جائے گی، میرے نوجوان بھائی یہ داڑھی والی سنت تیرے ساتھ قبر میں جائے گی۔ تو ارادہ کرو آج کوئی نوجوان پکے دل سے، ہاتھ نہیں اٹھانا، تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے ارادہ کرو انشاءاللہ داڑھی رکھو گے انشاءاللہ۔ اور کوئی بزرگ نوجوان جو نمازوں میں فرق لگاتے ہیں، آج درس سنا ہے تو پھر ارادہ کریں انشاءاللہ میں پکا نمازی بنوں گا، کہو انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کروں گا۔ میں نے بات شروع کی تھی سورۃ الہمزہ میں 3 گناہوں کا تذکرہ میرے رب نے کیا ہے، غیبت، تانے دینا، مال کی محبت
اور تینوں پہ ملنے والی سزا کون سی ہے؟ نار اللہ، کس کی آگ ملے گی؟ اللہ کی، اور وہ آگ کھلی ہوگی، شعلے باہر نکلیں گے یا ڈھکنا بند ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ اور اللہ نے کیا کرنا ہے؟ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون۔ میں ایک دفعہ دبئی گیا، وہاں میں نے برج الخلیفہ دیکھا، 120 منزل کے 163 منزل، کتنی اس کی منزلیں، دیکھتے دیکھتے ٹوپی پیچھے گر جاتی۔ اور بڑی بڑی دنیا کئی ممالک میں جانا ہوا، وہاں پہ بلڈنگیں دیکھی ہیں، حیرانی ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے فی عمد ممددہ، تیری آگ کے شعلے زیادہ زیادہ یہاں تک جائیں گے، اس سے اوپر چلے جائیں گے۔ تیرے رب کی جہنم کی آگ کے شعلے بھی لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے، ان ستونوں سے اللہ نے باندھنا ہے، پھر ڈھکنا بھی بند کر دینا ہے، اور پھر آدمی اندر ہی بے خبر پڑا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا فلاں کہاں ہے فلاں کہاں ہے۔ تو اس کا ایک ہی کام ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اللہ نے یہ نہیں کہا او زانی او شرابی، نہیں، بڑے پیار سے کہا ایھا المؤمنون، اور گناہ کرنے والو تم پھر بھی ایمان والے ہو، آؤ سچی یاری لگا لو، توبہ کر لو، میں اللہ رب العزت بغیر تانا دیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جس محبت سے آپ نے مجھ طالب علم کی بات سنی، میں اور بھی بات کرتا، صبح سبق بھی پڑھانے ہیں رات سفر کر کے، اور پھر ہمارا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، رات کو مطالعہ کر کے صبح درس بھی دینا ہوتا ہے، سبق بھی پڑھانے ہوتے ہیں، زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔